अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे, हर शर, हर फितने और हर बुराई से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। हदायत पाने के जो रास्ते हैं वो आप पर आसान फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक, किरदार और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मज़ीद जानेंगे। पिछली दफ़ा हमने जाना था कि वो बुत परस्त थे, जबकि उनके गहरे दोस्त हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके बुत को पाश-पाश कर दिया। इस पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, लेकिन बहुत जल्द उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया कि जो बुत खुद अपना बचाव नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, वो हमें नफ़ा नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। लिहाजा वो अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को शिद्दत से एहसास होने लगा कि उन्होंने ईमान लाने में देर कर दी है। लिहाजा उन्होंने नेक अमाल में दौड़ लगा दी। बच्चे तिजारत भी छोड़ दी उन्होंने और अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना था। अल्लाह की रजा के कामों के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था। बहुत सादा जिंदगी गुजारने लगे थे। एक सख्त तरीन ठंडी रात उनके घर चंद मेहमान आ गए। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने उन मेहमानों की खिदमत पे गरम गरम खाना पेश किया, लेकिन बच्चों उन्हें कोई बिस्तर वगैरह नहीं दिया। जब सोने का वक्त हुआ तो मेहमान बहुत परेशान हो गए। आपस में एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जाए। अबू दरदा से बात करते हैं, हमें कोई लिहाफ वगैरह दे, इतनी सर्दी है, कैसे सोएंगे हम। बच्चों उनमें से एक ने कहा, मैं अभी लेकर आता हूँ लिहाफ। वो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से बात करने के लिए उनके कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। देखा तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु लेटे हुए थे, कोई लिहाफ नहीं था। हल्की सी पतली सी चादर ओढ़ी हुई थी। चादर इतनी बारीक थी जो ना सर्दी रोक सकती थी और ना ही गर्मी। बिलाखिर हिम्मत करके मेहमान ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपके पास कोई लिहाफ होगा? फिर आगे पीछे दाएं बाएं नजर दौड़ाई, पूरा घर खाली था, कुछ भी नहीं था। मजीद पूछने लगे, आपका घर तो बिल्कुल खाली है, आपका सामान कहाँ गया? हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमारा असल घर एक और जगह पर है, यानी हमारा असल घर आखिरत में होगा। लिहाजा हमारे पास जो भी सामान था हमने असल घर की तरफ रवाना कर दिया है। जी बच्चों, इसका मतलब ये था कि हमने अपना सारा सामान अल्लाह की राह में गरीबों को, मोहताजों को, जरूरतमंदों को बांट दिया है। यानी आखिरत के लिए हमने उसको जखीरा कर लिया है, वो अब ज़ाहिर बायसे अजर बनेगा। कहने लगे, आखिरत के घर में हमने अपना सारा सामान जमा कर दिया है। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने फिर फरमाया कि अगर आज इस घर में हमारे पास कुछ होता तो जरूर आपको लिहाफ दे देते। फिर कहने लगे, मैं इस दुनिया में हल्का फुल्का मुसाफिर यानी कम साजो सामान वाला ही बनकर रहना चाहता हूँ, यही बेहतर है।
جبکہ دنیا کی نعمتوں کا انبار لگانے والا بھاری بھرکم مسافر ہوتا ہے، اور آخرت کی بہت ہی مشکل دشوار گزار جو گھاٹی ہے نا، اس کو پھر عبور کرنا یعنی پار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ان نعمتوں کا جواب بھی دینا ہوتا ہے، پھر انسان بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ بچوں، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا نا کہ جن کے پاس بہت کم دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنا حساب دے کر جنت میں چلے جائیں گے اگر انہوں نے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے تو، اور ان کے مقابلے میں جو امیر لوگ تھے جنہوں نے خوب عیاشی کی زندگی گزاری تھی، خوب اسراف یعنی فضول خرچیاں کی تھیں، اور اپنی نعمتوں پر تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور لیٹسٹ ماڈل کی چیزیں خرید کے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو ہے کوئی ہمسا، ہمارے پاس تو یہ لیٹسٹ ماڈل ہے، یا یہ برانڈ کے کپڑے ہیں، اس برانڈ کی گھڑی ہے یا گاڑی ہے یا جوتے ہیں، اور انہی پر فخر و تکبر کرتے رہتے تھے، تو وہ کئی سو سال حساب ہی دیتے رہ جائیں گے۔ جی بچوں، واپس آتے ہیں اپنی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی کہانی پر۔ جی بچوں، وہ کہنے لگے کہ ان نعمتوں کا آخرت میں جواب دینا ہوگا، اور انسان بڑی مشکل میں ہوگا اس دن۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے مہمان سے پوچھا، کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں بہت ہی اچھی طرح سے، صحیح طریقے سے آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار رہے، یہ انہوں نے کہا مہمان نے۔ بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بننے کی آفر کی۔ بہت بڑا عہدہ تھا یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو گورنر کے عہدے کی پیشکش کی تھی، بہت عزت کے ساتھ۔ لیکن بچوں، پتہ کیا ہوا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ مجبور کیا، اصرار کیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، میں شام کا گورنر بننے کی بجائے یہ زیادہ پسند کروں گا کہ میں شام کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں، انہیں نماز پڑھاؤں، انہیں واعظ کروں یعنی نصیحت کروں۔ لہٰذا بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے شام بھیج دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ شام کے صدر مقام یعنی دارالخلافہ آپ کہہ لیں، دمشق تھا، وہاں پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ ناز و نام کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، آسائش و آرام اور نعمتوں کے شوقین ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کافی پریشان ہوئے، ظاہر ہے انہیں ان کی آخرت کی فکر لگ گئی۔ انہوں نے سب لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو اور اسلام دشمنوں کے خلاف ہمارے مددگار ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر میری محبت اور میری نصیحت قبول کرنے سے تمہیں کوئی چیز روکتی ہے تو بتاؤ، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، یعنی میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، یہ مطلب تھا۔ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں یا جو دین کی تعلیم دے رہا ہوں، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، میری نصیحت صرف یہ ہے، یعنی میں تمہاری بھلائی اور فائدہ چاہتا ہوں، اور میری نصیحت کیا ہے کہ اتنا مال جمع نہ کرو۔ پھر وہ مزید کہنے لگے، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی وفات پا رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ ان کی جگہ پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نعم البدل نہیں آ رہا، یعنی کوئی علم سیکھ نہیں رہا،
لوگوں کو تو مال جمع کرنے کا شوق ہو گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تم نے اتنا مال جمع کر لیا ہے جسے تم استعمال نہیں کر سکو گے، جسے تم کھا نہ سکو گے۔ تم نے دنیا سے لمبی لمبی امیدیں لگا رکھی ہیں، اتنا لمبا تم جی نہ پاؤ گے۔ وہ اس لیے کہا کہ ہمیں تو اگلی گھڑی کا نہیں پتا نا کہ ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہنے لگے، یاد رکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کر لیا تھا، انہیں وہ مال و اسباب، ان کی شان و شوکت، ان کی ترقی کوئی کام نہ آئی۔ انہیں یہ سب چیزیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ وہ اس مال و دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھا کرتے تھے، لیکن جب عذاب آیا تو یہ سب برباد ہو گیا۔ ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، ان کی آبادیاں، ان کے محلات قبرستان میں بدل گئے۔ پھر کہنے لگے ذرا تم قوم عاد کو تو دیکھو، قوم سمود کو تو دیکھو، مطلب تھا ان کے کھنڈرات کو تو دیکھو، ان کا بھی زمین میں بہت ہی رعب اور دبدبا تھا، بہت مال و اسباب اکٹھا کر لیا تھا انہوں نے، بڑے لمبے قداور طاقتور تھے، بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن آج ان کی نسل تک نہیں بچی، اس قوم کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ واس یعنی یہ سب باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ بچوں، ان کا یہ واز اور ان کی یہ سب باتیں سن کر سب لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کی چیخوں پکار کی آوازیں مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھیں۔ بچوں، ابو دردہ نے جو بھی بات کہی دل سے کہی اور لوگوں کے دل پر اثر ہوا۔ دعا ہے ہمیں بھی اللہ کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اسی طرح سے اثر کریں ہمارے دلوں پر جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا تھا، اور ہمارے بھی دل بدل جائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے بچوں، اگلی دفعہ ہم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ایمان افروز یعنی ایمان بڑھانے والے مزید واقعات جو ہیں وہ جانیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔